دوستوں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں کڈنی پرابلمز اور ان کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ میں جدید ریسرچ کے مطابق، نیو ڈیٹا کے مطابق 7 میں سے 1 شخص ایسا ہے جس میں کڈنی کا جو ہے یہ ایشو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں وہ تو کافی ساری ہیں اور اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کڈنی کے کام کیا ہیں؟ کڈنی آپ کا ایک وائٹل آرگن ہے جو کہ آپ کی باڈی میں آپ کے ویسٹ کو، کچرے کو باہر نکالتا ہے یورینیشن کے ذریعے سے۔ یہ کڈنی آپ کا بی پی ریگولیٹ کرنے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کے ہارمونز، الیکٹرولائٹس جو ہیں ان کو بیلنس کرنے میں، آپ کے ہارمونز سکریٹ کرنے میں بہت زیادہ جو ہے کام یہ کرتا ہے۔ آپ کے الیکٹرولائٹس امبیلنس اگر ہو جائیں تو اس میں آپ کو بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں۔ مینٹلی طور پہ آپ کا جو مینٹلی میکانزم ہے نیورونز کا، اس کا ایشو آ سکتا ہے، آپ بھولنے لگ جاتے ہیں اور بھی بہت ساری اس طرح کی مینٹلی ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو جب موشنز کی جو ہے ڈائریا کی شکایت ہوتی ہے تو آپ کی باڈی کس طرح سے 1 سے 2 دن میں کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ پورے طریقے سے نکل جاتے ہیں، سارے کے سارے ایبزارب ہونے کے بجائے۔ جب وہ نکل جاتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزوری میں، ویکنیس میں اور بالکل جو ہے اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ آپ کچھ اور کام بھی نہیں کر پاتے، اور آہستہ آہستہ سے جو ہے آپ کی امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو ایک بخار والی سائڈ پہ لے کے چلی جاتی ہے۔ تو یہ اس پہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو سائلنٹ کلر کے طور پہ بھی جو ہے کڈنی کے ایشوز جو ہیں وہ جانے جاتے ہیں۔ اس میں وجوہات یہ ہیں کہ آپ کی اچھی نیند ہے۔ اگر آپ اچھی نیند نہیں لیتے، اب نیند کا جو دورانیہ ہے وہ آپ کے باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا باڈی اس میں سیٹسفائی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ آپ اپنے مطابق جو ہے نیند کا دورانیہ سیٹ کر سکتے ہیں 7 سے 8 گھنٹے جو ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے انفلیمیشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے کڈنی پہ یہ ایشو بن سکتا ہے کڈنی کا آپ کا۔ اب اس میں خوراک، اس پہ آپ نے توجہ اس طرح دینی ہے کہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ تو آپ نے نہیں لینا، کیونکہ اس میں نمکیات زیادہ اور شوگر زیادہ ہوتی ہے۔ نمکیات اور شوگر ہی ہوتی ہے جو آپ کو اسی ٹائم جو ہے بالکل انرجی تو پرووائڈ کرتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں بھی نہیں ہوتی وہ، اور کڈنی کے جو مسائل ہیں تو اس میں تو ویسے بھی آپ اس کو پریونٹ کرنا ہے، نہیں لینا۔ اس کے علاوہ پانی جو ہے آپ نے بہت زیادہ پینا ہے۔ پانی میں آپ پئیں گے اتنا زیادہ بھی نہیں پینا کہ ایکسٹرا لوڈ جو ہے آپ کی کڈنی پہ ہو جائے۔ آپ نے اپنے کڈنی کے ورکنگ سسٹم کو اس طرح جج کرنا ہے کہ وہ کیسے ٹھیک چل رہا ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے، وہ آپ کی یورینیشن کے کلر سے ہوگا۔ تو آپ نے پانی کا انٹیک اسی طرح سے کرنا ہے۔ یورینیشن اگر صحیح اور کلر اس کا بالکل یلو نہیں ہے تو وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کو وہ محسوس ہو جائے گا کہ آپ کو کتنا پانی پینا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 گلاس اور 2 جگ، اور اس طرح جو ہے ڈیفرنٹ آپ نے لوگوں سے سنا بھی ہوگا۔ تو اسی طرح سے جو اسموکنگ ہے وہ بھی نہیں کرنی، اس کے جو الکولک ڈرنکس ہیں وہ بھی نہیں پینی۔ اب کوک اور جو پیپسی اور جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے آپ کے کڈنی پہ ایشو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہوتے ہی ایسے کیمیکلز ہیں جو فلٹریٹ نہیں ہوتے، اور وہ آپ کے جب فلٹر نہیں ہوں گے تو وہ کڈنی میں ایشو اس کا بنے گا۔ تو آپ نے یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کو تو بالکل ہی ختم کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ
آپ کے سر میں درد ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، تو ہمارے کنٹری میں، پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ پیناڈول تو ویسے بھی ہر کسی کی پاکٹ میں ہر ٹائم موجود رہتی ہے۔ ہم نے تو پیناڈول کو ایسے سمجھ لیا ہے جیسے کوئی ٹافی ہے تو وہ کھا لیں گے تو ہمارے میں، لیکن اس کا یہ ہے کہ سارا اثر جو ہے آپ کی کڈنی پہ پڑتا ہے۔ آپ نے پیناڈول انسیڈ ہے، انسیڈ جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی جس طرح کے پین کلر ہیں آپ لگاتے ہیں، پھر جو کچھ انجیکشن بھی ہیں وہ بھی آپ لگاتے ہیں، تو سارا جو ہے ایشو وہ آپ کی اسی پہ جا کے پڑتا ہے۔ ایکسرسائز آپ نہیں کرتے، ایکسرسائز میں جب آپ کریں گے تو آپ کا ویسٹ پروڈکشن صحیح ہوگا، آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ اچھے طریقے سے سیکریٹ ہوں گے، آپ کا بی پی جو ہے وہ نارمل رہے گا، ہائی نہیں ہوگا، آپ اچھے طریقے سے جو ہے اپنی ایک ہیلدی لائف جو ہے، اگر آپ ایکسرسائز سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز میں تو اور بہتر ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز نارمل رہے گی اور انسولین کی سرکولیشن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوتی رہے گی اور آپ کا جو خوراک ہے وہ صحیح طریقے سے ہضم ہوتا رہے گا۔ اگر یہ پریکاشن آپ اپنا لیں تو کڈنی کے جو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ آپ کو اس میں فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو دل کی بیماریاں ہیں وہ بھی کم اس سے ہو سکتی ہیں۔ اب کڈنی صرف اس میں صرف یہی بیماریاں نہیں ہیں کہ آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف یہ سر درد ہو گیا یا اس طرح کے کوئی اور ایشو، آپ کی باڈی میں آپ کی سکن پہ بھی ایشوز آ سکتے ہیں کڈنی کے ناکام کرنے کی وجہ سے۔ آپ کے دل کے امراض، آپ کی جلد کے امراض، آپ کے سر میں درد، آپ کے جوڑوں میں درد، آپ کی ہڈیوں میں درد، یہ سارے معاملات کڈنی کی وجہ سے بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس پہ دھیان دیں اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں تاکہ کوئی ایشو آپ کو آنے والے وقت میں پیش نہ آئے، کیونکہ جب اولڈر ایج میں آپ جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ کے یہ ایشو سٹارٹ ہوتے ہیں۔ شروع میں کڈنی اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی اس پہ کمنٹ کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔